إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم بنین و انسان کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور اپنی پہچان بتانے کے لیے اپنی ربوبیت کو، الوہیت کو، اسماء و صفات کو، خالقیت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الثقلین سید الجن والانس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو، آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ یہ اعتقاد، یہ ایمان، یہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہاں کوئی نہیں۔
اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فقیر، کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو نفع پہنچانے کے، اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسروں کو نفع اور نقصان پہنچانے کی تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اے دنیا کے لوگوں، اے کائنات کے رہنے والے لوگوں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کو بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اتنا جتنا اللہ چاہتا ہے۔ جو ہم کو نقصان پہنچتا ہے اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے، جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے اور اللہ رب العالمین کی مشیت سے، میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اے دنیا کے لوگوں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں، لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کو جانتا، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو دنیا کی بہت ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا، سمیٹ لیتا، یکجا کر لیتا۔ وما مسنی السوء، ہمیں کوئی آفت نہیں پہنچتی، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہی نہیں، بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا۔ کب؟ اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اللہ نبی کے زبانی کہلوا رہا ہے کہ میں غیب کو نہیں جانتا، اگر میں غیب کو جانتا بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ اور اگر آپ نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے، نبی کی سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے، بہت ساری زبانوں میں ہے، نبی کی سیرت جتنی زبانوں میں لکھی جا چکی ہے شاید کوئی کتاب اتنی زبانوں میں لکھی ہو۔ نبی کی سیرت کے تعلق سے ہر زبان میں آپ کو کتاب ملے گی۔ اگر آپ نے نبی کی سیرت پڑھی ہے، سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوتی زندگی، آپ کے مکی زندگی، مدنی زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو مارا، لہو لہان کیا، گشی تاری ہوئی۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے متبعین کو 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، نہ کھانا دیتا نہ پانی دیتا، 3 سال تک بند رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین، آپ پر ایمان لانے والے لوگ اور آپ کے سپورٹ کرنے والے لوگ، جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا لیکن جو ان کا سپورٹ کیا، ان کو بھی شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا، کھانا نہیں پینا نہیں 3 سال تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی آفتیں آئی کہ مکہ سے نکلنے پر آپ مجبور ہو گئی، آپ کے صحابہ مکے سے نکلنے پر مجبور ہوئی، مدینہ آئے۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ غم اور الم سے نڈھال ہوئے۔ کیوں؟ اگر آپ غیب کو جانتے تو اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں کیوں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کو جانتا، غیب کا علم میرے پاس ہوتا،
میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، وما مسنی سوء، ہمیں کوئی مشقت نہیں پہنچتی، کوئی پریشانی نہیں پہنچتی۔ نبی کی پوری زندگی، نبوتی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، نبوتی زندگی جو 23 سالہ زندگی ہے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتوں، مصیبتوں، دکھوں سے آپ نے گزارا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے آیت کریمہ وما مسنی سوء ان انا الا نذیر و بشیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نفع نقصان کا مالک اپنے آپ کا بھی نہیں، میں عالم الغیب بھی نہیں، اور سنو میں کیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان انا الا نذیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، وہ بشیر اور خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کو اللہ مان لیا، جن لوگوں نے اللہ کو خالق مان لیا، رازق مان لیا، نفع نقصان کا مالک مان لیا، جن لوگوں نے اللہ کو حاجت روا مان لیا، جن لوگوں نے اللہ کو مشکل کشا مان لیا، جن لوگوں نے اللہ کو بگڑی بنانے والا مان لیا، جن لوگوں نے اللہ کو مختار کل مان لیا، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کو میں ڈرانے والا ہوں جہنم کے عذاب سے، ایسے ایمان والوں کو خوشخبریاں دینے والا ہوں، جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دوسرے ولی ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، بزرگ ہیں، صالحین ہیں، یہ لوگ کیسے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتے ہیں؟ جب نبی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں تو ولی کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ جو اماموں کے امام، امام الانبیاء، سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دنوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، جب نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہے تو آپ بتائیے کہ اس سے کم تر لوگ، سجادہ نشین، پیر، فقیر، صوفی، ننگے باغ، گدھے شاہ، یہ لوگ کیسے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نفع کی امید رکھتے ہیں، کسی سے نفع کا خوف کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العالمین ہمیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی دکھ ہمیں پہنچانا چاہے، تو کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہے جو ان مصیبتوں کو، ان دکھوں کو ہٹا سکے، ٹال سکے؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، یا اللہ اگر اپنی رحمتیں میرے اوپر نازل کرنا چاہے، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر کرنا چاہے، اپنی نوازشیں ہمارے اوپر کرنا چاہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ان نوازشوں کو ہٹا سکے اور روک سکے؟ قل حسبی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اعتماد کرنے والے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے دنیا کے لوگوں کو کہ اے دنیا کے لوگوں، میں جس کو نقصان پہنچانا چاہوں، جسے ضرر پہنچانا چاہوں، دکھ اور تکلیف پہنچانا چاہوں، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے، کون سا ولی، پیر اور مرشد ہے جو ان تکلیفوں کو، ان آزمائشوں کو روک سکے؟ اور اگر میں رحمتیں نازل کرنا چاہوں، برکتیں نازل کرنا چاہوں، اپنے نبی پر میں نوازشیں کرنا چاہوں،
تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو نوازشوں کو روک سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے تو کوئی نہیں ہے جو ان دروازوں کو بند کر سکے، ان کو روک سکے۔ اور اللہ جن کے لیے رحمتوں کے دروازے بند کر دے، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ جن کے لیے رحمتوں کے دروازے بند کر دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی پیر، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی، کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو اللہ کے بند کیے ہوئے رحمت کے دروازے کو کھول سکے، اس کو جاری کر سکے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفع اور نقصان کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے دنیا کے لوگوں، تم اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکارو، نفع کے لیے، نقصان کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اولاد کے لیے، شفا یابی کے لیے ایسوں کو نہ پکارو۔ ما لا یملک ولا تدع من دون اللہ ما لا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، آپ انہیں نفع اور نقصان کے لیے نہ پکارو، حاجت روائی کے لیے نہ پکارو، مشکل کشائی کے لیے نہ پکارو، اولاد کے لیے نہ پکارو، شفا یابی کے لیے نہ پکارو۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کو خطاب کر کے امت نبی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، نبی کو کہہ کر کے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے دنیا کے لوگوں، اگر آپ نے ایسا کیا، کیسا؟ اگر آپ نے نفع اور نقصان کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری سے شفا یابی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اگر آپ نے پکارا، فَإِن فَعَلْتَ، اگر ایسا آپ نے کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اے نبی آپ اور اے دنیا کے لوگوں، آپ لوگ ظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنے والے مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اے دنیا کے لوگوں اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے، ضرر اور تکلیف پہنچانا چاہے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ آپ کو نوازشیں کرنا چاہے، کچھ عطا کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے، تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل، اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور کو نفع و نقصان کے لیے پکارا تو یاد رکھیے شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے، کیونکہ اپنے ارادے سے، اپنی طاقت اور قوت سے، اپنی مشیت سے اللہ رب العالمین ہی کسی کو نفع اور نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچ، یہ فکر رکھتا ہے کہ فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں ہستی اپنے ارادے سے، اپنی سوچ سے ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے،
ہم کو نفع پہنچا سکتا ہے، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ پکا مشرک ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ اپنے ارادے سے کسی کو نفع نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ لفظ کن سے کسی کو نفع نقصان پہنچاتا ہے، اپنی مشیت سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگو میں تمہارے ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں تمہارے ان معبودوں سے خوف کھانے والا نہیں ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اتنا جتنا اللہ چاہے۔ یعنی ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا، کوئی آفت، کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کی طرف سے، نہ کہ ان تمہارے معبودان باطلہ کی طرف سے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر ایک کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ان معبودوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں نازل کیا ہے۔ تم ان جھوٹے معبودوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، تو ہمیں اللہ کے ساتھ ان معبودوں کو شریک میں کیوں کروں، میں کیوں تمہارے ان معبودوں سے ڈروں، یہ جھوٹے اور باطل معبودوں سے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ ہمیں ہرگز مصیبت نہیں پہنچتی، ہمیں کوئی آفت نہیں پہنچتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے حق میں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھا ہے اس سے زیادہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے زیادہ ہم کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اعتماد کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ حدیث ہم سب کو اپنے ذہن و دماغ کے پنوں میں نوٹ کرنا چاہیے۔ جو عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو سکھائی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں۔ وہ کلمات جو نبی نے عبداللہ ابن عباس کو سکھایا ہے وہ کلمہ ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ جو عقیدہ عبداللہ ابن عباس کو دیا ہے وہ عقیدہ ہمیں اپنے ذہن و دماغ کے پنوں میں راسخ کرنی چاہیے، اسے نوٹ کر لینی چاہیے۔ سنو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا تعلیم دیا، کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہر موڑ میں، ہر وقت، ہر لمحہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو اپنے سامنے پانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اتر کر تمہارے سامنے آ جائے گا، نہیں، یہ عقیدہ صوفیوں کا، مردودوں کا یہ عقیدہ ہے۔
اللہ رب العالمین عرش پر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، یہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، والکیفیت مجہول، کیفیت مجہول ہے، اللہ کیسے بیٹھا ہے، کدھر رخ کر کے بیٹھا ہے، کیسے، کیفیت مجہول ہے، نہیں معلوم ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کا سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کس اعتبار سے؟ معیت کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، یعنی اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا، ہر موڑ میں، ہر وقت، ہر لمحہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تمہارے ساتھ ہے، معیت کے اعتبار سے اللہ تمہارے ساتھ ہے، نہ کہ ذات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے نزدیک جس چیز کو دیکھو اس میں بھی اللہ نعوذ باللہ اس کو نظر آتا ہے۔ یہ گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اگر تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو سکھا رہے ہیں، یہ عقیدہ ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، کسی ولی، کسی پیر، کسی مرشد کی ضرورت تم کو نہیں پڑے گی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے جب بھی تمہیں سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو، کسی پیر، کسی مرید، کسی فقیر، کسی ولی، کسی نبی سے نہ سوال کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنا ہو صرف اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگو۔ یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو سکھا رہے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور اے دنیا کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء، اگر پوری دنیا کے لوگ مل جائے، نبی، ولی، پیر، مرید، مرشد، فقیر، سارے کے سارے صلحاء، انبیاء مل جائے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مل جائے، على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء، سب مل کر کے اگر آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھا ہے، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اتنی ہی نفع تم کو پہنچ سکتا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اے دنیا کے لوگوں اگر پوری دنیا مل جائے، سارے کے سارے لوگ مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہیں ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ عقیدہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کرنا چاہیے، یہ بٹھا لینی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو نفع اور نقصان کے تعلق سے جو عقیدہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی مناسبت اس مہینے سے ہے، اس طرح سے کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بہت سارے لوگ منحوس کا مہینہ سمجھتے ہیں، نقصان کا مہینہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر آپ تجارت کاروبار شروع کریں گے تو آپ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر آپ گھر اور مکان بناتے ہیں،
اس مہینے میں اگر آغاز اور ابتدا کرتے ہیں اس گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوگی۔ اس طرح سے بہت ساری بکواس اس مہینے کے تعلق سے لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو عقیدہ میں نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بتایا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ نفع نقصان کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی مہینے سے، کسی دن سے، کسی ہفتے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا عدوى ولا طیارہ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے، نہ ہی پرندے کو منحوس سمجھنا صحیح ہے، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا درست ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیارہ ولا ہامۃ ولا سفر، اس مہینے سے بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بدشگونی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کسی کام کا عزم اور پختہ ارادہ کر لیا، اب کسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے، کچھ سننے کی وجہ سے وہ کام ترک کر دے، اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس سے پہلے لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، پرندوں کو اڑا کر کے۔ اگر کسی آدمی کو سفر میں جانا ہوتا تو پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو اچھا شگون لے کر کے وہ سفر پہ روانہ ہو جاتے، کہتے تھے ہمارے لیے خیر ہے، سفر میں ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو اس سے بدشگونی مراد لیتے تھے اور اپنے سفر کو ترک کر دیتے تھے، وہیں پر روک دیتے تھے، یعنی اس سے بدشگونی لیتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو شرک قرار دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرہ عن حاجته فقد اشرک، جس کسی کو بدشگونی نے کسی کام کے کرنے سے روک دیا، یقیناً اس نے شرک کیا۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ آج ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اگر ہم کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے، کوئی فقیر، کوئی مسکین مل جاتا ہے، صبح سویرے کہتا ہے کہ کہاں سے مر گیا، ہمارا پورا دن خراب ہو گیا، بلی سامنے سے گزر گئی، راستہ کاٹ دیا، ہمارا سفر آگے کا اچھا نہیں، خطرے سے خالی نہیں، وہ سفر کو ختم کر کے اپنے گھر لوٹ آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی ہے، اسلام کے اندر حرام ہے، یہ شرک ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ تو بدشگونی کسی مہینے سے، کچھ لوگ آدمی سے بدشگونی لیتا ہے۔ ایک عورت شادی کے بعد گھر میں آئی، ان کے گھروں میں آفتیں مصیبتیں آنا شروع ہوا، لوگ کیا کہنے لگتے ہیں کہ یہ عورت جب سے ہمارے گھر آئی ہے تب سے ہمارے گھروں کے اندر آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، دکھ اور تکلیف ہے، اس عورت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ گویا کہ اس عورت سے بدشگونی لیا، ان کو منحوس سمجھا، اپنے بچوں میں سے بعض بچے کو منحوس سمجھتا ہے اور مصیبتوں کے ذمہ دار اسے ٹھہراتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے، یہ جہالت ہے، دور جاہلیت کا یہ عمل ہے۔ اور یہ پچھلی قوموں میں بھی یہ عمل تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب موسیٰ کی قوم کو کوئی اچھائی، کوئی خیر، کوئی بھلائی پہنچتی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم اس کے حقدار تھے، ہم اس کے مستحق تھے، اس لیے یہ چیز ہم کو ملی ہے۔ اور جب کوئی آزمائش، کوئی مصیبت ان کے اوپر پہنچتی تو کہتے تھے یہ موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں، یہ تکلیف، یہ آزمائش آئی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں بلکہ تمام قوموں کا یہی عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔
کہ اہل ایمان کو نبیوں کو منحوس سمجھتا تھا، اور اپنے اس زمانے میں جو برائی، جو آفتیں، مصیبتیں پہنچتی تھی، اس کا ذمہ دار اہل ایمان کو ٹھہراتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینوں کو، دنوں کو یہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، جیسا کہ ماہ سفر کو، اور ماہ سفر میں اسٹارٹنگ کے 13 دن کو بھائی لوگوں نے اس کا نام 13 تیزی رکھا ہے، یعنی یہ جلدی سے گزر جائے، آفتیں، مصیبتیں ان 13 دنوں میں نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ان برائیوں سے، خرافات سے۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے دن رات جب گزاری، بارش ہوئی اور صبح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو کہا، هل تدرون ماذا قال ربکم، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ آج رات تمہارے رب نے تمہیں کیا کہا ہے؟ قالوا اللہ ورسول عالم، صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آج صبح ہمارے بندوں میں سے کچھ بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا اور کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کیا۔ فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل، ان کی رحمت سے ہم برسائے گئے، اس نے ایمان کی حالت میں صبح کیا، ستاروں کے اثر کے انکار کرتے ہوئے انہوں نے صبح کیا۔ اور جن لوگوں نے اس حال میں صبح کیا کہ کہا کہ یہ مطرنا بنوئی کذا و کذا، فلاں اور فلاں ستارے کی وجہ سے ہم برسائے گئے، فذلک کافر بی ومؤمن بالکواکب، تو انہوں نے میرا انکار کر کے صبح کیا اور ستاروں پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کیا۔ لہذا ستاروں سے جو لوگ قسمت کے احوال معلوم کرتا ہے یہ بھی شرک ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو معاشرے اور ماحول میں بدعات ہے، خرافات ہے، ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے، ان بدعات سے محفوظ رکھے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ برادران اسلام، نفع اور نقصان کے تعلق سے جو عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد کرنا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو ٹھہرانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ان لوگوں کے عمل میں شامل کیا ہے جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جن لوگوں نے اللہ پر اعتماد کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، یہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سابقہ امتیں ہمارے اوپر پیش کی گئی، میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ چند افراد تھے، یعنی 10 سے کم۔ ایک نبی کو دیکھا، 2-3 لوگ تھے ان کے ساتھ۔ ایک نبی کو دیکھا، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، کوئی ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھا، بہت بڑی جماعت تھی لوگوں کی۔ میں نے سوچا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس افق کی جانب دیکھیے، میں نے جب ادھر دیکھا تو اس سے بھی بڑی جماعت، سواد عظیم، ایک بہت بڑی جماعت لوگوں کی، ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر لوگوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا آپ اس جانب دیکھیے، افق کی طرف۔ جب میں نے ادھر دیکھا تو اس سے بھی بڑی جماعت، اس سے بھی بڑا سواد عظیم، ٹھاٹھیں مارتا ہوا لوگوں کا سمندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان لوگوں میں 70,000 افراد، 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صحابہ ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ دیگر صحابہ نے الگ الگ رائے ظاہر کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرتے، دم نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر کے عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نے سبقت لے گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث مبارکہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے، جو لوگ دم نہیں کرتے، نہیں کرواتے، ایسے لوگوں صرف اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں، ان کا کوئی کتاب نہیں، سیدھا وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان فرمائی ہے ان صفات کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔